السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان فرنٹ اور میں ہوں علی ڈار۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حتمی ڈیل کب اور کیسے ہوگی یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ ڈیل کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ آپ نے ہرمز میں ممکنہ ناکہ بندی برقرار رہنے کے باوجود صورتحال پر امریکہ کی نظر ہے اور خطے کی پیش رفت کو باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ 2 یا 3 روز میں طے پا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ نے ہرمز کے قریب امریکہ کا ایک اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا، صدر ٹرمپ کا بیان اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے منگل کی صبح صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کو روکنے پر اتفاق کے بعد بھی امریکہ اور ایران کی بات چیت جاری رہی، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایک باضابطہ معاہدے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے سے متعلق معاہدہ 2 یا 3 روز میں طے پایا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات فوری طور پر معمول پر آ جائیں گے، تاہم ان کے مطابق ایران معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے اور سفارتی حل کی طرف پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ایک باضابطہ اور دستخط شدہ دستاویز موجود ہوگی جو ان کے بقول فوجی کارروائی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی سے متعلق حتمی مسودے پر بات چیت بھی جاری ہے، تاہم ابھی تک کسی حتمی اتفاق رائے تک نہیں پہنچ پائے۔ اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے ایرانی سفیر امیر سعید کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے مجوزہ مسودے اور دونوں فریقین کے درمیان ہونے والی گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا، جس نے رابطہ کاری اور سفارتی پیغام کی ترسیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید نے یہ بھی کہا کہ مجوزہ حتمی مسودے میں خطے کے تمام متعلقہ علاقوں کو شامل کیا جائے گا، جبکہ لبنان سمیت دیگر خطوں سے متعلق امور بھی دستاویز کا حصہ ہوں گے تاکہ ایک جامع اور پائیدار فریم ورک تشکیل پایا جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی نے صدر ٹرمپ کی نیت پر شک کا اظہار کر دیا ہے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ امریکی صدر دیانتداری سے بات کر رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کو جنگ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور امریکی صدر کی سنجیدگی نظر آئی تو مذاکرات پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایران کو سنجیدہ ارادہ نظر نہیں آتا جس میں کوئی قابل عمل فریم ورک تشکیل پا سکے۔ ایران کے منجمد اثاثوں کا مسئلہ اس کی ایک واضح اور نمایاں مثال ہے۔ یورینیم افزودگی اور جوہری معاملات پر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس مرحلے پر ان مسائل پر مذاکرات مقصود ہی نہیں ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہوگا کہ سوال پر ابراہیم عزیزی نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ ہونا دوسری طرف کے طرز عمل پر ہے۔ یہی رویہ جاری رہا تو جواب نفی میں ہے، کیونکہ ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کے بغیر مذاکرات جاری رکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مذاکرات کا تسلسل ممکن نہ ہوا تو فطری طور پر کوئی نتیجہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کی طے کردہ شرائط پوری کی جائیں، قومی مفادات، اقتصادی معاملات اور لبنان کے مسئلے میں عملی پیش رفت نظر آئے تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہوا تو ایران مزاحمتی محاذ، اس کے ارکان اور بالخصوص لبنان کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ کی دھمکیوں اور الٹیمیٹم کے باوجود شرارتوں اور سازشوں سے باز نہیں آ رہے۔ صہیونی فورسز نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنوبی لبنان میں تازہ حملے کیے ہیں۔ لبنان کے خبر رساں ادارے نیشنل یوتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے سور میں بڑا فضائی حملہ کیا۔ لبنان کے سرکاری نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان کے سرکاری نشریاتی ادارے نے یہ اعداد و شمار دیتے ہوئے ملک کی وزارت صحت کا حوالہ بھی دیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملے کے بعد ملبہ ہٹانے کا عمل جاری ہے، جبکہ 32 افراد اس میں زخمی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ صدر ٹرمپ اگر جنگ کے خاتمے میں سنجیدہ ہیں تو اسے ثابت بھی کریں۔ نیتن یاہو کو پٹا انہوں نے ڈالنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ معاہدے میں تاخیر سے ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین ایک بار پھر تاخیر کا شکار بھی ہو گئی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین عاشورہ محرم کے بعد ہوگی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق شہید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین حتمی وقت اس کا تاحال مقرر نہیں ہے۔ متعلقہ ہیڈ کوارٹرز شہید آیت اللہ خامنہئی کی تدفین اور نماز جنازہ سے متعلق تفصیلات کا باضابطہ اعلان کریں گے، جبکہ دوسری جانب ایران کو جنگ سے بھی بڑے چیلنج کا سامنا ہے جس نے اس کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، الجزیرہ کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ایران میں پانی کا بحران خطرناک حد تک اب شدت اختیار کر گیا ہے۔ حالیہ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران پانی سے متعلق شہری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان نے بھی صورتحال مزید خراب کی ہے۔ عالمی وسائل انسٹیٹیوٹ کے مطابق ایران دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبی دباؤ انتہائی بلند سطح پر ہے اور
ملک ہر سال اپنی قابل تجدید آبی صلاحیت کا 80% سے زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ شمالی مغربی ایران میں واقع مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی نمکین جھیل ارومیہ 1990 کی دہائی میں تقریباً 6000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، تاہم اب اس کا رقبہ گھٹ کر صرف 581 مربع کلومیٹر رہ چکا ہے، جو اس کے اصل حجم کا 10% سے بھی کم ہے۔ تہران کو پانی فراہم کرنے والے لار، لتیان اور مملو بندوں میں پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے۔ خشک سالی اور بڑھتی طلب نے دارالحکومت کے آبی نظام پر شدید دباؤ بھی ڈال دیا ہے اور کئی ذخائر تقریباً خشک ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ملک کے 69,000 دیہات میں سے صرف 38,000 آباد ہیں، جبکہ 31,000 دیہات پانی کی قلت اور معاشی مشکلات کے باعث خالی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 27,000 دیہات، جہاں 1 کروڑ سے زیادہ افراد وہاں پر رہتے ہیں، پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ مجموعی طور پر ایران کے 70% سے زائد دیہات کسی نہ کسی درجے کے آبی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ وسطی ایران کا تاریخی زائندہ رود دریا، جو صدیوں تک اصفہان کی زندگی کا مرکز رہا ہے، اب بار بار خشک ہو رہا ہے۔ دریا پر قائم تاریخی اللہ وردی خان پل کے نیچے اکثر خشک دریا کا منظر دکھائی دیتا ہے، جبکہ زائندہ رود بند میں بھی پانی کی سطح نمایاں طور پر کم ہو چکی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پانی کے استعمال، زراعت اور آبی انتظام میں بنیادی اصلاحات نہ کی گئیں تو ایران کو آنے والے برسوں میں مزید شدید آبی اور انسانی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے وی ہیو ریکویسٹڈ میجر جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اہم سوال سر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل کا عندیہ دے رہے ہیں، مگر ایرانی قیادت کو امریکہ کی نیت پر اعتماد نہیں ہے، لیکن وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں۔ کیا یہ معاہدہ واقعی ممکن ہے یا معاملات آپ کو دوبارہ جنگ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ علی صاحب آپ کے کوشچن کے لیے۔ میرا خیال جو آپ کا لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں کہ جنگ کی طرف جاتا مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود فون کر کے نیتن یاہو کو یہ کہا کہ اگر آپ وار میں جاتے ہیں تو یو ول فائنڈ می اوے، کہ آپ یو ول بی الون ود اٹ، تو اب آپ تنہا ہو گئے جنگ میں۔ اسی طرح انہوں نے ایران کو بھی فون کر کے جنگ سے منع کیا اور دونوں نے سیز فائر کرایا، اور یہ سیز فائر جو کینوس ہے بیچ میں انٹرمیٹنٹ اس کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ابھی سیریس مذاکرات میں بھی اور کسی فائنل ڈیل کی طرف نہیں کر رہی ہے۔ اور ابھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ان کی سنی ہے، جو ڈیفینس کی سنی ہے، تو اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ آگے لے کے اس کو بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں پیس کے لیے۔ اور اسی طرح ایرانین کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، دونوں طرف جو ہے وہ ایک خواہش ہے، ایک جو نوشن آف وکٹری ہے، دونوں پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئے۔ تو جب ایسے ہوتا ہے تو کوئی نیچا دکھنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ کوئی اگر ایک وار کرتا ہے تو دوسرا اس کے جواب میں 2 وار کرتا ہے۔ بٹ آئی تھنک الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے کہہ رہے ہیں، جو ڈیوینس جیسے کہہ رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کا آپ نے ذکر فرمایا کہ پاکستان بھی بہت سیریس، بہت کوائٹلی، بہت پیشنٹلی ایفرٹس کر رہا ہے، تو مجھے امید لگتی ہے کہ ابھی جلدی ہم کسی پازیٹیو نتیجے پہ پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے سر، میں ایک اور چیز بھی پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ نیت پر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب نیت پر اعتبار نہیں تو بات کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پرانا ریکارڈ ہے وہ تو ایسا ہی رہا ہے کہ نیگوشیشن کے دوران حملہ ہو جاتا ہے، اور 2-3 دفعہ ہم اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ جو ایرانین اپریہنشن ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ایسے نہ کر دیں، تو اپریہنشن کافی حد تک جائز ہیں۔ لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ پیس ہو جائے، جو گلف اسٹیٹس میں بھی چاہتی ہے پیس ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو گلف اسٹیٹس پر ہی ہو رہا ہے اور ہوگا۔ صرف ایک کنٹری ایسی ہے جو نہیں چاہتی پیس ہو، وہ ہے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل اس جنگ کے اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے، سیریا کی طرف دیکھ لیں، غزہ میں دیکھ لیں، لیبنان میں دیکھ لیں، اور ابھی بھی جو وار کا جو دوبارہ سٹارٹ ہوا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے پریشر میں ان کو ٹائم دیا تھا کہ وہ لیبنان میں اور جگہ لے لیں۔ بٹ آئی تھنک الٹیمیٹلی جب نیتن یاہو کو انہوں نے فون کر کے منع کیا ہے کہ ابھی جنگ نہ کریں، روک دیں اور ایران کو، تو مجھے کسی حد تک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے۔ البتہ ظاہر ہے دونوں طرف جو ہے وہ دونوں جو کنٹریز ہیں، دونوں جو لیڈرشپ ہے، وہ
ان کے بارے میں آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں واقعی یہ سارا کچھ ہو جائے گا. زیادہ جو چانسز ہیں لیٹس سے 60 to 70% چانسز جو مجھے لگتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی یہ پیس کی طرف بڑھیں گے. اچھا سر، ایک اور اہم چیز وہ یہ کہ ہم اگر ایران کے مطالبات کی بات کر لیں، بیسک جو مطالبے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منجمد اثاثے بحال کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس پر صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں کیے جائیں گے. اسی طرح نیوکلیئر کی اگر بات کریں، نیوکلیئر معاہدے کے اوپر بھی بات جب ہوتی ہے تو ایران کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بعد میں بات کریں گے اس پر. تو سر معاملات حل کیسے ہوں گے؟ تمام تر معاملات پہ بعد میں بات کرنی ہے تو پھر کیسے بات چلے گی؟ آئی تھنک اس سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ایڈریس ہوں. جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کا تعلق ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو جو روحانی خامنہئی صاحب انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن جو ہے حرام ہے. اس وجہ سے انہوں نے نیوکلیئر ویپن ڈیولپ نہیں کیے. ابھی تک یہ فتویٰ جو ہے وہ افیکٹو ہے، ابھی تک یہ فتویٰ جو ہے ریٹریکٹ نہیں کیا گیا. نمبر ایک بات یہ ہے. دوسرا، ایران جو ہے JCPOA میں آلریڈی انہوں نے سائن کیا تھا اور ان کو ایک لمٹ تھی یورینیم انریچمنٹ کی جو دی گئی تھی، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس کی انسپیکشنز کے لیے بھی انہوں نے اپنی ساری جگہ کھولی تھی. تو وہاں تک تو میرا خیال ایران کمپرومائز کر لیں گا. جہاں تک تعلق ہے جو ان کے ڈیمیجز یا ان کا منجمد اثاثے، میرے خیال میں ایران کا بہت بڑا حق ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی جنگ، اتنی تکلیف کے بعد اگر وہ پیس پہ جاتے ہیں تو ان کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ کھولنے چاہیے. اب یہ پورے کھلتے ہیں یا تھوڑے کھلتے ہیں یہ آپ کہہ نہیں سکتے، لیکن میرا خیال ہے یہ ان کو کھولنے پر اس کے اوپر امریکہ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، تبھی بات آگے بڑھے گی. ایک چیز اور سر آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے، ایک طرف سفارتکاری جاری ہے، دوسری طرف ایران شدید آبی بحران کا شکار دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ اندرونی بحران ایران کو کسی بھی معاہدے پر مجبور کر سکتا ہے؟ ظاہر پریشرز تو ہوتے ہیں جی. دیکھیں ایران کے اوپر جو انٹرنل پریشر ہے وہ اکانومی کا بھی ہے، ڈے ٹو ڈے کاموڈیٹیز کا بھی ہے، انفلیشن کا پریشر ہے، ٹائٹل پریشر ہے، جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جو انرجی سیکٹر ہے اس میں ایشوز ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو ایرانی اکانومی ہے وہ بہت ریزیلینٹ ہے. ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال میں اثر تو ضرور ہے، اور اسی وجہ سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی اکانومی کی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، میرے خیال میں ایرانی لیڈرشپ جو ہے وہ ضرور پازیٹیولی سوچے گی اس طرف کہ انہیں جلد از جلد اس جنگ سے نکلنا چاہیے اور نکل کے اپنے آپ کو ری بلڈنگ کی طرف لے کے جانا چاہیے. پریشر تو ضرور ہوتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل بھی. رائٹ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک اور اہم معاملہ اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنا وفاقی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا. پہلے بجٹ پیش کرنے کی تاریخ 5 جون رکھی گئی تھی، پھر گلگت بلتستان انتخابات اور اتحادیوں کی ناراضگی کے باعث 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں تیسری بار تبدیلی کر دی گئی. اب وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بجٹ کے لیے 12 جون کی تاریخ دے دی ہے. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس پر قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں کا اجلاس 10 جون کو طلب کر لیا ہے. بجٹ کے لیے جوڑ توڑ کے دوران گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے بھی جوڑ توڑ جاری ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے پر اتفاق ہو چکا ہے. GB میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد PDM طرز پر ہوگا. گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا، جبکہ اتحادی حکومت میں وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40% کا فارمولہ ہوگا. دونوں جماعتوں میں GB کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ 13 ارب سے بڑھا کر 19 ارب روپے کرنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے. لیکن سیکٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ آزاد جیتنے والوں کو ساتھ جوڑا جائے. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کے آئندہ چند روز میں گلگت بلتستان کے دورے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جہاں وہ نامنتخب آزاد ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. اہم خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کے ترقیاتی بجٹ میں اضافے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال گلگت بلتستان کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں 27.32% کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جو 39 ارب روپے بنتا ہے. ADP کی مد میں 23 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے تحت 4 ارب روپے، نلتر ہائیڈرو پاور کے 16 میگا واٹ منصوبے کے لیے 2 ارب 20 کروڑ روپے تجویز ہیں، جبکہ دوسری جانب بجٹ پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں.
پیپلز پارٹی کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا بجٹ 50 ارب سے بڑھا کر 62 ارب روپے کیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بجٹ میں اصل پیچیدگی NFC ایوارڈ میں وسائل کی تقسیم پر ہو رہی ہے۔ وفاق NFC ایوارڈ کے شیئرز میں صوبوں کا حصہ تقریباً 1200 ارب روپے کم کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والے شیئرز میں پنجاب سے 620 ارب روپے، سندھ سے 310 ارب، خیبر پختونخوا سے 180 ارب روپے اور بلوچستان سے 85 ارب روپے سے زائد کی قربانی مانگ رہا ہے، جس کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان بات چیت حل طلب ہے اور آئندہ والی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم تقریباً 17,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ لیکن اگر پنجاب کی طرح دیگر صوبوں کے ساتھ وفاق کے معاملات طے پا جاتے ہیں تو بجٹ کا حجم بڑھ بھی سکتا ہے۔ ایسے میں خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت وفاق کو مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی ہے، جس کے تحت پنجاب نے NFC ایوارڈ میں اپنا حصہ کم کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب نے وفاق کو 570 ارب روپے کے مالیاتی رعایت دینے کی پیشکش کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ اور بلوچستان حکومتیں وفاق کو کس حد تک مالیاتی رعایتیں دیتی ہیں۔ دوسری جانب بجٹ پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی مسلسل وفاق سے وسائل نہ دینے کا شکوہ کر رہے ہیں، لیکن وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی خبر نے PTI کے اندر اختلافات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اس ملاقات سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ سہیل آفریدی نے علیمہ خان کے خیبر پختونخوا کے بجٹ کو بانی PTI سے ملاقات سے مشروط کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے اور PTI کے ناراض رہنما ان ملاقاتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ PTI کے ناراض رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فضل الہی نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی خفیہ ملاقاتیں پارٹی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ وزیر اعلیٰ واضح کریں کہ کس کے کہنے پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ سہیل آفریدی واضح کریں کہ کس کے مشورے سے محسن نقوی سے ملاقات کی ہے۔ کیا کسی خفیہ مقاصد کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ فضل الہی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بانی PTI سے مشاورت نہیں ہوئی تو صوبائی بجٹ میں ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے سہیل آفریدی کی کابینہ کے کھلاڑیوں کو اناڑی قرار دیا ہے۔ فضل الہی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ میں بچوں اور نہ تجربہ کار لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کاسمیٹک اور ہومیوپیتھک احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمیں کاسمیٹک اور ہومیوپیتھک احتجاج نہیں چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ناراض ارکان جو ہیں بیرسٹر گوہر ان کی بنائی گئی مصالحتی کمیٹی میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے۔ یوں لگتا ہے کہ بجٹ سے پہلے اپوزیشن نے حکومت کی بجائے خود کو ٹف ٹائم دینے کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ ایسے میں عوام کی آواز کون اٹھائے گا؟ اور اسی تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے، جبکہ پیپلز پارٹی سے قادر بندو خیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آغاز میں آپ سے کروں گا فردوس شمیم نقوی صاحب۔ سر، خیبر پختونخوا کے اندر PTI کی حکومت ہے اور KP جو حکومت ہے ان کا موقف ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ پہلے ہی نہیں مل رہا۔ اب وفاق KP سے بھی 180 ارب روپے مانگ رہا ہے۔ سہیل آفریدی اور احسن اقبال کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کیا KP اپنا حصہ کم کرنے پر راضی ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ KP کا پہلے ماضی کے ڈیوز دے دیں اور پھر جو باقی صوبوں کے اوپر اطلاق ہوگا وہ کیا جائے گا۔ ابھی دو ایشوز ہیں، ہائیڈل چارجز جو ملنے تھے وہ نہیں ملے، اور دوسرے جو فاٹا کے ایریا ضم ہونے کے ساتھ جو اس کی آئی تھی لیوی، وہ 3.5% جو بڑھنی تھی وہ نہیں ملی۔ اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 3 سال کے اب ڈیوز ہو چکے ہیں۔ therefore that's a lot of money، آپ وہ ادا کر دیجئے۔ اس کے بعد جو باقی صوبوں کے ساتھ ہوگا، ہم بھی وفاق کا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں کے کچھ مسائل تھوڑے زیادہ ہیں، اس سے کہ غربت کی سطح اور زیادہ ہے دوسرے صوبوں کی، اور یہاں جو فاٹا کا علاقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ پاسماندہ ہو چکا ہے، اور وہاں خطیر رقم کی ضرورت ہے، اس سے کہ وہاں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تمام تر انفراسٹرکچر تباہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کو ری بلڈ کرنا ضروری ہے، اسکول، کلینک، سڑکیں، جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، پانی کا نظام، یہ سب جو ہے لوگوں کو جب تک ٹیکس کا پیسہ عوام کے فائدے میں نہیں نظر آئے گا، لوگ ٹیکس دینے سے انکار کرتے۔ اور یہی پاکستان کے اندر مسئلہ ہے کہ ٹیکس کی 3-4 بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کہ ٹیکس کون لگا سکتا ہے؟ جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ٹیکس لگتا ہوا لوگوں کو نظر آنا چاہیے، اور تیسری بنیادی ضرورت ہے سب پہ مساوی طور پہ وہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ طاقتور ٹیکس نہ دے اور جو طاقتور نہ ہو، کمزور ہو، وہ ٹیکس دیتا رہے۔
پاکستان کے ٹیکس کی یہ خرابی جو ہے جب تک دور نہیں کی جائے گی، لوگ ہمیشہ ٹیکس کے اوپر بہت شور مچائیں گے. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، میں یہ ایک اور سوال آپ سے بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وفاق صوبوں سے آئندہ بجٹ میں 1200 ارب کا مطالبہ کر، لیکن اس سے پہلے یہ کہیے گا کہ جو اب تک بات کی ہے نقوی صاحب نے، کیا آپ اس سے متفق ہیں، اگری کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے صوبے کا صورتحال انفراسٹرکچر کا جو مسئلہ نقوی صاحب نے بتایا، یہ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو خراب ہوا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے 2012-13 تک وہ سارا کمپلیٹ کیا تھا. لیکن یہ جو بقایا جب 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو ابھی تک کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے. اور میں اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے صوبے کا، جتنے بھی ایم پی ایس کو فنڈ مل رہے ہیں، کیونکہ لوکل باڈی تو نام کی ہے، اس کو تو 2 روپے بھی کسی کو نہیں دیے، چاہے وہ اپوزیشن کی چاہے حکومت کی ہے، اس کو تو نہیں دیے. لیکن جو فنڈز مل رہے ہیں ایم پی ایس وغیرہ کو، ان نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے وہاں پہ 3 حصے کرتے، ایک ٹھیکیدار لیتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ لیتا ہے اور ایک ایم پی ایس آرٹ لیتا ہے. تو یہ بات نہیں، ہمارے صوبے کو جو 18 امendment میں بہت کافی پیسہ ملا تھا اور اسی میں اگر کام کرتے تو ابھی تک کافی کام ہوتا، لیکن نہیں کیا. بہرحال یہ وہ بتا سکتے کیوں نہیں کیا. لیکن ابھی جو اس وقت مسئلہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر فیڈرل مانگ رہے تو ایک پختونخوا سے تو نہیں مانگے گا. اگر ایک پختونخوا سے مانگے گا تو ہم، چونکہ میں خود پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں یہ ناانصافی ہے. چاروں صوبوں سے اگر مانگتے اور چاروں صوبوں کی جو سی سی آئی کی میٹنگ میں ایگری ہوتے ہیں تو اعتراض تو ہمیں نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے صوبے کا صورتحال ہے، آپ اس وقت حکومت کے اندر جتنے گروپنگ ہے وہ ابھی بجٹ بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ جو سہیل افریدی ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا گروپ جو ہے نا وہ نالا ہے، بلکہ وہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جو اس کو ہٹانے کی چکر میں ہے. تو اب اللہ کرے کہ بجٹ تو پاس ہوئی، کیونکہ ہمارا صوبہ تو پہلے صاحب میں یہ پوچھوں گا آپ سے، لیکن مجھے ایک اور چیز کا بھی جواب دیجیے گا کہ وفاق صوبوں سے آئندہ بجٹ میں 1200 ارب کا مطالبہ کر رہا ہے، پنجاب کے علاوہ آپ کو لگتا ہے دوسرے صوبے مان جائیں گے؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مانے گا تو دیکھیں نا، پنجاب بھی مانے گا، پھر سندھ بھی مانے گا، بلوچستان میں، اس سے ہم سے تو نہیں کاٹے گا، ہم تو نہیں مانیں گے. اگر ہم مانیں گے تو ہم کہ بھائی سارے اگر مانتے ہیں، اگر فیڈرل کو ضرورت ہے، کیونکہ مرکز بھی ہمارا ہے، اگر ان کو ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت وہ جب سی سی آئی میں جب چیف منسٹر بیٹھے ہوں گے یا پرائم منسٹر بیٹھے ہوگا ریکویسٹ کرے گا تو سارے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صوبے سے لے گا اور باقی صوبے نہیں دے گا. جو بھی جتنے بھی صوبے سارے دیں گے تو ہمارے صوبے میں بھی میرے خیال میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک. قادر بندوخیل صاحب، یہ کہیے گا، کل وزیر اعظم کی بلاول اور صدر زرداری سے بجٹ پر مشاورت بھی ہوئی ہے، جس کے بعد یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے معاملات پر اتفاق کر لیا گیا ہے، مگر این ایف سی پر تاحال جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے. وفاق این ایف سی ایوارڈ کے شیئرز میں صوبوں کا حصہ تقریباً 1200 ارب روپے کم کرنا چاہتا ہے. پنجاب سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دینے پر بھی تیار ہے. کیا سندھ بھی اپنے 310 ارب روپے دے کر وفاق کا مطالبہ پورا کرے گا؟ دیکھیے، میں جہاں تک آپ کی بات سن سکا، یقیناً یہ جو 1700 ارب کی آپ بات کریں جو وفاق صوبوں سے مانگ رہی ہے، اس کی آپ بات کر رہے ہو، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً جو اگر ہندوستان کے ساتھ جنگ تھی یا پاکستان افغانستان کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسے حوالے سے یقیناً فوج کے پاس یا فوج پاکستان کے پاس جو نا فنڈ کی کمی ہے، صوبوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2700 ارب جو نا جو پیٹرول کی مد میں اور پاکی حکومت کو ملے ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ یعنی آپ نے پورے خطے میں کسی نے 4 روپے، کسی نے 5 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دی، آپ نے 160 روپے مہنگا کر دی ہے. یعنی پچھلے 2 مہینے کے اندر جو اعداد و شمار بتا رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے آپ نے 2300 ارب لی ہے، جبکہ پیٹرول ڈیزل کی مد میں آپ 2700 ارب جو ہے نا وہ آپ لے چکے ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً ہم پاکستان کا حصہ ہے، صوبے بھی تمام وفاق کا ایک حصہ ہے، جو باہمی مشاورت کے ساتھ کنٹریبیوشن ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے یا جو بیرونی آپ قرضہ لیتے ہو، پھر جب آپ صوبوں کو دیتے ہو تو اس کا انٹرسٹ بھی اسی حساب سے صوبوں سے لینا چاہیے. ایسا تو نہیں ہو کہ مطلب جو 57% صوبوں کو مل رہے، جو غالباً سب سے زیادہ
शेयर पंजाब को मिल रहा है, तो इसी हिसाब से पंजाब का जो इंटरेस्ट है वो भी उसी हिसाब से उनको काटना चाहिए। सबसे कम बलूचिस्तान को मिल रहा है तो उसके ऊपर वो बोझ कम करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है कादर साहब, ये तो आपने रिस्पॉन्स कर दिया जो पिछली बात चल रही थी। मैंने एक और क्वेश्चन भी आपसे किया है कि कल वजीर आजम की बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई है, जरदारी साहब से बजट पर मुशावरत हुई है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डेडलॉक एनएफसी पर बरकरार है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा सर, और ये बताएगा कि विफाक एनएफसी से वार्ड के शेयर में सूबों का तकरीबन 1200 अरब रुपए कम करना चाह रहा है, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है मुलाकात के हवाले से? देखिए मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 1700 अरब की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप एनएफसी अवार्ड को न छेड़े, क्योंकि एक पाकिस्तान की तारीख में सबसे जो मैं मुतफक्का फैसला था और यकीनन इसमें पंजाब की बड़ी कुर्बानी है कि पंजाब ने अपने शेयर कम करके छोटे सूबों को दिए है। अब दोबारा उसी चीज को आप छेड़ेंगे तो फिर ये जो है ना जाहिर बात है छोटे सूबों को एतराज होगा। मैं दोबारा अर्ज करूं कि 1700 अरब जो वफाक मांग रही है, या पहले भी मैं इसका अल्टरनेट ये सोल्यूशन दे चुका हूं कि आप सूबों से पैसे मांग ले कि आपको वफाक की जरूरत है, सूबे कंट्रीब्यूट कर ले और वो इसे दे दे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एनएफसी अवार्ड दोबारा छेड़ना, 18वीं तरमीम छेड़ना, कराची को वफाक के हवाले करना, फला करना, तो ये सारे जो अरबे है ये मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इसको करेंगे। लेकिन अगर कराची की बात करेंगे, जब बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है कि किसी तरीके से कराची को अलग किया जाए, तो आज भी ये शमीम नकवी साहब जो है इस चीज के गवाह है कि आज भी 62% जो हिस्सा यानी एरिया है वो कराची का वफाक के अंडर है आज भी। और जो ये एमक्यूएम जो पिछले 40 साल से वफाक और सूबाई सूब का हिस्सा है, वहां तो कोई कख नहीं लाया। खुद शहबाज शरीफ साहब और मेरा हल्का एक ही है, 2 रुपए आज तक दे नहीं चुके हैं, अभी तक 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे या अभी भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर वफाक का जो मंसूबे है के 4 मंसूबा उसके लिए वो पैसे नहीं दे रहे, जो पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है। ग्रीन लाइन जो पिछले 7 साल से कराची में इल्तवा का शिकार है। राइट सर। और जो पंजाब की अगर मैं बात करूं तो वहाँ मोटरवे पे मोटरवे बन रहे हैं, लेकिन एक ही जो अकलौता मोटरवे है और बलूचिस्तान का तो है ही नहीं सिरे से, उसके लिए भी फंड कमी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ वफाक सेंट्रल पंजाब को अपना हिस्सा समझ रही है तो वो सिंध और बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा को भी अपना हिस्सा समझ ले। एक और अहम मामले उस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक अहम मामला उस पर जाहिद खान साहब का मौक़िफ़ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और अहम इशू पर भी बात करनी है। जाहिद खान साहब ये कहिएगा कि पहले बजट में 5 जून को हमने सुना था कि पहला बजट पेश होना था, फिर 10 जून को कहा जा रहा है और अब 12 जून का कहा जा रहा है। क्या अब 12 जून को जो बजट पेश हो जाएगा या मजीद इसमें ताख़ीर होगी? क्या आपके पास डिटेल्स हैं, इनसाइट्स क्या हैं? और पीपल्स पार्टी के साथ, IMF के साथ भी कोई कुछ मामला पर कोई डेडलॉक है आपके ख्याल से? बिल्कुल, देखिए चूंकि जाहिर है कि पीपल पार्टी हमारे सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर है और जब बजट में हो तो फिर जब बजट पेश हो जाए और फिर उनसे मशावरत न की जाए तो खामखा बदमज़गी होगी। और बजट में बदमज़गी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बजट के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता है। तो इसलिए उनके साथ पहले तो बात हुई थी, फिर वो नॉर्दर्न एरियाज की वो थी इलेक्शन की, तो वो इलेक्शन की वजह से फिर कहा गया कि डिले करवा देते। 10 तारीख हो गई, फिर 10 तारीख से फिर मुलाकात अभी हो गई है। मेरे ख्याल में अभी सारा तैयारी हो चुकी है और 12 तारीख तक ये अभी जो पीपल पार्टी के साथ मुज़ाकरात चल रही है इसके हल निकल आ जाएगा और 12 तारीख को ये जरूर आएंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर बात अब कर लेते हैं कुछ गिलगित इलेक्शन के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वहां पर अक्सरियती जमात बनकर सामने आ रही है, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जीबी में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का मौक़िफ़ पहले भी हमने देखा सामने आया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब वहां पर कैंपेन भी करते हैं। मगर पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाब होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 होते हैं, ज्यादा नहीं होते। क्या वजह सर, क्या इशू बना वहां पर? ये पहली चीज तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। इससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाता। पीटीआई ने एक जैली जमात बनाई, बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको 16 अप्रैल को इजाजत दी, निशान दिया गया और निशान के बाद 27 मई को वो पार्टी को डिलीट कर दिया। कोई वजह नहीं दी गई। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। एक जलसा नहीं किया गया, जुनैद अकबर को रोका गया, सलमान अकरम को रोका गया, बेतहाशा हमारी लीडरशिप को, मुझे रोका गया, बेतहाशा लोगों को रोका गया है गिलगित बल्तिस्तान आने से।
اور جب آخری 2 دن رہ گئے تو اس وقت انہیں نے کیا ہے. سر میں زاہد صاحب سے سوال کرنا ہے, میں چاہ رہا ہوں یہ بتا دیں آپ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, آپ کو تحفظات بھی ہیں, تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ بوائیکاٹ کرنا ہے, ایسے پارٹ کا حصہ ہی نہیں بننا جہاں پہ دھاندلی پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں ہونی آپ کے ساتھ؟ نہیں, ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا, ہم بوائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم اپنا موقف لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو نکلنے کا موقع دیں گے. آپ دیکھ لیجئے ووٹر ٹرن آؤٹ کیوں بڑھ گیا. خواتین جو ہمارا بنیادی سپورٹرز ہیں, ویمن اینڈ یوتھ, اس کا ٹرن آؤٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے. ٹھیک, زاہد خان صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کو کیا ہوا اس الیکشن کے اندر؟ پیپلز پارٹی نے بڑی اکثریت وہاں پہ حاصل کی ہے, لیکن مسلم لیگ نون جہاں پر نواز شریف صاحب خود کیمپین کر رہے ہیں, بڑی چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں کہ بہتر ہو سکتی ہیں. اجازت ہے تو آپ پوچھیں مجھے کیوں بلایا. چلے سر, وہ یہ نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان والوں سے مجھے کیوں بلایا. میرا خیال ہے وہ پاکستان سے باہر چلیں گے, تو پاکستان میں بھی نہیں ہے, کچھ مایوسی تو نہیں ہے الیکشن کے بعد؟ نقوی صاحب مجھے اجازت دے تو پھر میں بات کروں نا. جی زاہد خان صاحب. نہیں آپ بولیے زاہد صاحب. اچھا ایک منٹ دیکھیے, ہم الزام تو ہم پہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دیا یا ان کے لوگوں کو نہیں جانے دیا, لیکن ویسٹر گوار وہاں موجود تھا, ان کے اور بھی وہ سارے بہت زیادہ لوگ گئے, 2-4 لوگ خود نہیں گئے, تو پھر ان کا میرے خیال میں الزام لگانا کوئی صحیح نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ حالات بہت خراب تھی, اس حالات میں ایک پرامن الیکشن ہونا, یہ تو میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہار گئے تو ٹھیک ہے مان لیتے, کیونکہ پیپل پارٹی نے, بلاول نے ایک اچھا کمپین چلایا اپنے پارٹی کا, اور لوگوں نے ان کو ٹیک کیا اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. ہم اس کو بہتر چلایا, آپ کی جماعت سے بہتر چلایا انہوں نے, نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سے بہتر چلایا انہوں نے وہاں پہ, جی کیمپین بہتر چلائی. آپ کی جماعت سے بہتر کیمپین پیپلز پارٹی نے وہاں ہمارے بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہماری جماعت سے اس نے بہتر کیمپین چلائی, اور چونکہ وہ اور اس کے بیان خود رہے کافی دن, اس کی وجہ سے ان کو لوگوں کو اٹیک کیا اور لوگوں نے دیا. نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومتی بینچوں پہ بیٹھنا ہے؟ دیکھیے ہمارے تو پہلے بھی کولیشن میں ہم تو بیٹھے ہوئے, ابھی یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ہمارے جو لوکل وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہے, سوری جو ہماری پارٹی کے وہاں لیڈرشپ ہے, وہ مل بیٹھ کے دیکھے گا, جو ان کو سوٹ کرے گا وہ کرے گا, پھر ہمیں کہے گا, ہم لبے کہیں گے. کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوکل جو لیڈرشپ ہوتے اس کو میرے حال میں زیادہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کے رائے کو ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, فردوس شمیم نقوی صاحب, زاہد خان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, پروگرام پاکستان فرنٹ کے میزبان سلمان حیدر چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے پروگرام نہیں کر رہے. انہوں نے گزشتہ ہفتے 4 جون کو جمعرات کی رات 10:33 پر پروگرام میں سینئر صحافی انور حسین سبرا کے ساتھ سرکاری افسران کی رہائش گاہوں GOR1 لاہور کی تزئین و رائش کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی, جس میں 9 ایکمن روڈ جو چیف سیکرٹری پنجاب کی سرکاری رہائش گاہ اور کیمپ آفس ہے میں 10 کنال اراضی پر لان کی تعمیر پر 22 کروڑ روپے خرچ کیے جانے کا دعویٰ کیا. حکومت پنجاب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے چیف سیکرٹری پنجاب کی رہائش گاہ 9 ایکمن روڈ کے لان پر 22 کروڑ روپے خرچ کیے جانے کی تردید کی اور اسے حقائق کے منافی قرار دیا. حکومت کے ادارے PHA کی جانب سے اس بارے میں جاری کی گئی وضاحت کو ادارے نے 5 جون کو ہی نشر کر دیا تھا. پبلک نیوز نے متعلقہ حکومتی اداروں کی تردید اور وضاحت کے بعد اپنی صحافتی اور ادارتی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس پروگرام کی تمام فوٹیجز ہٹا دی تھیں. ادارہ اپنے پروگرام میں چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر افسران کی شہرت کو پہنچنے والے نقصان اور دل آزاری پر ان سے غیر مشروع طور پر معذرت خواہ ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.